الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185 کا ایک حصہ اس وقت تلاوت کیا ہے۔ آیت بینہ کے اس حصے میں اللہ جل جلالہ نے رمضان المبارک کا تعارف فرمایا ہے، رمضان المبارک کا تعارف کرایا۔ کسی چیز کو پہچاننے کے لیے، کسی چیز کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے اس کا تعارف کرایا جاتا ہے۔ پوچھا جاتا ہے بھائی آپ کون ہیں؟ آپ فلاں ہیں، وہ اپنا تعارف پیش کرتا ہے۔ آپ کسی کا تعارف کراتے ہیں، بھائی یہ کون ہیں؟ یہ فلاں ہیں، فلاں ہیں، فلاں ہیں، یہ ان کا نسب ہے، یہ ان کا منصب ہے، یہ ان کی حیثیت ہے۔ تو تعارف کرانے سے انسان کی اہمیت سامنے آتی ہے۔ اللہ جل جلالہ نے بھی از خود تعارف کروایا ہے رمضان المبارک کے مہینے کا۔ اللہ تعارف کرا رہا کیسے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان المبارک کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا۔ گویا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے رمضان المبارک کی تعریف فرمائی یا رمضان کا تعارف کرایا، کس کے ذریعے سے؟ قرآن کریم کے نزول کے ذریعے سے۔ شہر رمضان، رمضان کا وہ عظیم الشان مہینہ ہے کہ جس میں تو قرآن نازل کیا گیا۔ تو اب آپ اندازہ کیجئے کہ 12 مہینوں میں سب سے زیادہ اہمیت والا مہینہ رمضان ہو گیا، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس مہینے کو قرآن کریم کے نزول کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کریم کو تو لیلۃ القدر میں اتارا ہے۔ اور لیلۃ القدر کب آتی ہے؟ وہ رمضان میں آتی ہے۔ اللہ پاک نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک اس کو ایک رات میں یعنی لیلۃ القدر میں اتارا، اور پھر آسمان دنیا سے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر، آپ کے مبارک سینے پر اترتا گیا اور 23 سال میں یہ دورانیہ پورا ہوا۔ تو یوں قرآن کریم کا نزول ایک رات میں بھی ہو رہا ہے، اور قرآن کریم کا نزول 23 سال میں بھی ہو رہا ہے۔ عرض کیا لوح محفوظ سے لے کر آسمان دنیا تک جو آیا اس کا نزول ہوا وہ ایک رات میں لیلۃ القدر میں، اور پھر آسمان دنیا سے لے کر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ
اطہر کے اندر جو نازل ہوتا چلا گیا وہ 23 سال میں جا کر پورا ہوا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے تعارف یوں کروایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان تو وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم اتارا گیا ہے۔ پھر قرآن کریم کے تعارف کے لیے 2 لفظ مزید ذکر فرمائے، ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، کہ یہ قرآن کریم لوگوں کی رہنمائی کے لیے اتارا گیا ہے، اور جہاں یہ مشکلات میں پھنسے ہوئے ہوں اور ان کے سامنے حق اور باطل دونوں صورتیں آ جائیں، یا اللہ یہاں میں کون سی صورت اختیار کروں، تو فرمایا قرآن کریم وہاں تمہیں رہنمائی دے گا۔ زندگی کے ہر گوشے سے متعلق تمہیں قرآن کریم رہنمائی دے گا۔ تو اس لیے رمضان اور قرآن کریم کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ اب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ذہن نشین فرمائیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں، مشکات شریف کی روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ الصیام والقرآن یشفعان للعبد، یہ روزہ اور اسی طرح سے قرآن کریم یہ دونوں کے دونوں بندے کے لیے سفارش کریں گے۔ کیسے سفارش کریں گے؟ فرمایا یقول الصیام، روزہ یہ کہے گا، اے ربی، اے میرے پیارے رب، اے میرے پروردگار، منعتہ، میں نے اس بندے کو روکا ہے، کس سے؟ کھانے سے، خواہشات سے، بن نہار، یہ دن میں اس نے اپنے کھانے کو چھوڑ دیا، خواہشات کو چھوڑ دیا، کس لیے؟ میرے لیے۔ روزہ کہہ رہا ہے، اے اللہ اس بندے نے میرے لیے کھانے کو چھوڑا، اس بندے نے میرے لیے پینے کو چھوڑا، اس بندے نے میرے لیے اپنی خواہشات کو چھوڑا، اے اللہ فَشَفِّعْنِي فِيهِ، اے اللہ میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما۔ یہ روزہ کہے گا۔ اور قرآن کیا کہے گا؟ اے ربی، اے میرے پیارے رب، یہ جو بندہ ہے، منعتہ عن النوم، اے اللہ میں نے اس کو رات کو سونے سے روکا تھا، آرام کرنے سے روکا تھا، یہ نماز تراویح میں دیر دیر تک کھڑے ہو کر مجھے سنتا تھا، اس کی ٹانگیں تھک جاتی تھی اور اس کا جسم تھک جاتا تھا، مگر یہ اپنی نماز تراویح کو مکمل کرتا تھا، یہ مجھے سننے کے شوق میں رات کو کھڑا ہوتا تھا اور پھر رات کو یہ مجھے پڑھتا تھا، گویا کہ اس کی رات میرے ساتھ گزرتی تھی، میرے ساتھ لگی رہتی تھی، اے اللہ میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دونوں کی سفارش قبول کر لی جائے گی۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ دنیا میں آپ کسی سے سفارش کرواتے ہیں اور جتنا سفارش جس سے آپ کروا رہے ہیں، جتنا وہ مضبوط ہوگا، جتنا وہ بڑا آدمی ہوگا، جتنا وہ زیادہ حیثیت کا مالک ہوگا، اتنی آپ کی سفارش قبول ہو جائے گی اور آپ کی بات کو مان لیا جائے گا، کہا جائے گا فلاں نے اس کی سفارش کی ہے۔ تو کیا وہ خوش نصیب انسان نہیں ہے کہ جس کی سفارش قیامت کے دن قرآن کریم کرے؟ وہ خوش نصیب نہیں ہے؟ قرآن کریم کیا ہے؟ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، قرآن کریم اللہ کی صفت ہے، قرآن کریم مخلوق نہیں ہے، باقی ساری چیزیں مخلوق ہیں، قرآن کریم مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ کی صفت ہے۔ تو گویا کہ قرآن کریم آپ کی سفارش کرے۔ اور دوسرا، روزہ وہ مبارک عمل ہے جو اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا ارشاد گرامی ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ وہ مبارک عمل جس کا تعلق براہ راست اللہ سے ہے یعنی روزہ، وہ مبارک تلاوت یعنی قرآن جس کا تعلق براہ راست اللہ سے ہے، یہ دو آپ کے حق میں سفارشی ہوگے تو آپ کا کام بن جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ پاک ان دونوں کو ہمارے حق میں سفارشی بنائے۔ اور میرے عزیزو، اللہ سے مانگا کرو، اے اللہ قرآن کریم کو میرے حق میں سفارشی بنا، اے اللہ روزے کو میرے حق میں سفارشی بنا۔
افطار کے وقت آپ دعائیں کرتے ہیں، ایک دعا یہ بھی اضافہ کر لیں، اے اللہ آج کے اس روزے کو میرے حق میں سفارشی بنا۔ رات نماز تراویح کے بعد آپ 2 رکعت نماز علیحدہ سے انفرادی نفل پڑھتے ہیں، آپ دعا کرتے ہیں، آپ یہ بھی دعا کر لیں کہ اے اللہ یہ جو قرآن کریم میں نے سنا، اتنی دیر قرآن سے جو میرا تعلق رہا، اے اللہ اس قرآن کریم کو میرے حق میں سفارشی بنا۔ تہجد کے وقت پڑھنے کا موقع ملتا ہے، دن کو تلاوت کا موقع ملتا ہے، اور تلاوت کے بعد جب آپ ہاتھ اٹھائیں دعا کرنے کے لیے، قبولیت کی دعا بھی کریں اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہیے اے اللہ اس قرآن کریم کو میرے حق میں سفارشی بنا۔ اور عجیب بات ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ سے بندہ جب دعا مانگتا ہے، کیا فرمایا کہ جب بندہ آخرت سے متعلق دعا مانگتا ہے تو میں ضرور پوری کروں گا۔ تو جب میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ قرآن کریم کو میرے حق میں سفارشی بنانا، تو یہ آخرت کی دعا ہے یا دنیا کی دعا ہے؟ بولو، آخرت کی قبول ہوگی۔ اے اللہ اس روزے کو میرے حق میں سفارشی بنانا، تو یہ آخرت کی دعا ہے۔ تو یہ دونوں دعائیں قبول ہو کر آپ کے حق میں روزہ بھی سفارشی ہو گیا اور آپ کے حق میں قرآن کریم بھی سفارشی ہو گیا۔ لہٰذا قرآن کریم کا بہت گہرا تعلق ہے روزے کے ساتھ۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے آپ کو رمضان المبارک میں قرآن کے ساتھ مشغول رکھتے تھے، بہت زیادہ قرآن کے ساتھ مشغول رکھتے تھے، یہاں تک کہ آسمانوں سے جبریل علیہ السلام اتر آتے اور وہ بھی آ کر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کر وہ بھی قرآن کریم میں مشغول ہو جایا کرتے تھے، وہ بھی قرآن کریم میں مشغول ہو جاتے۔ اور امت کے کبار علماء، محدثین اور مفسرین اور بڑے بڑے لوگ، بلند پائے کے علماء رمضان المبارک میں اپنے سارے کے سارے کاموں کو پیچھے کر کے قرآن کریم کے ساتھ اپنا ذوق قائم کر لیتے ہیں، اور ایسے بھی اشخاص ہیں کہ جو روزانہ 10 پارے تلاوت کرتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ قرآن کریم کے ساتھ تعلق۔ اس لیے کہ روزہ آیا کس لیے ہے؟ رمضان کا مقصد گزشتہ میں عرض کیا تھا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تمہارے دل و دماغ کے اندر سے اور دلوں کے اندر جو زنگ لگا ہوا ہے وہ زنگ صاف ہو جائے۔ اب زنگ صاف کرنے کے لیے دونوں اعمال ہیں، روزے کا رکھنا بھی اور قرآن کریم کے ساتھ بھی تعلق قائم کرنا۔ میں نے مثال دی تھی کہ روزہ وہ پرہیز ہے اور قرآن کریم یہ دوا ہے۔ بیمار آدمی دوا بھی استعمال کرتا ہے اور پرہیز بھی کرتا ہے تو تب جا کے شفا ہوتی ہے۔ تو قرآن کریم تو دوا ہے اور روزہ ایک پرہیز ہے، دونوں چیزوں کو لے کر چلے گا تو یہ دل انشاءاللہ صاف ہو جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی اہمیت ذکر کرتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ قرآن کریم کا ایک حرف جب آدمی پڑھتا ہے تو اس ایک حرف پر اللہ اس کو 10 نیکیاں عطا کرتا ہے۔ ایک حرف پر 10 نیکیاں، یہ تو کم از کم مقدار بتائی ہے، کم از کم مقدار یہ بتائی ہے۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تفصیل اور وضاحت کرتے ہوئے ایسا ارشاد فرمایا کہ بات بالکل بے غبار اور صاف ہو گئی۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ ایک حرف ہے، نہ، فرمایا الف ایک حرف ہے، لام دوسرا حرف ہے، میم تیسرا حرف ہے۔ گویا کہ الف لام میم آپ نے پڑھا تو آپ نے کتنی نیکیاں کما لی؟ 30 نیکیاں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کتنا خوش نصیب انسان ہے، کتنا خوش نصیب ہے اس امت کا جوان، کتنا خوش نصیب ہے اس امت کا بوڑھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہماری کیا حیثیت؟ ہم خاکی، ہم گناہگار، ہم خطا کار، اور ہمارے ہاتھوں میں اللہ کا پیارا کلام، ہاتھوں میں اللہ کا کلام تھما ہوا ہو، اور آدمی کے ہاتھ مشغول ہوں کس کے ساتھ؟ اللہ کے قرآن کے ساتھ۔ اللہ اکبر، اس سے بڑی اور کیا سعادت ہے؟ اللہ کا کلام جو اللہ کی صفت ہے، جو مخلوق نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے جس پر فنا نہیں ہے، جو ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا۔
وہ کلام قیامت کے دن آپ کا سفارشی بن جائے، اس کو اپنے لیے سفارشی بنانے کی محنت کرو۔ اور ایک ایک حرف پر فرمایا کہ 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اب آپ شمار بھی نہیں کر سکیں گے کہ آج میں نے کتنی نیکیاں کمائی ہے، مگر اللہ، جس اللہ کے لیے آپ نے پڑھا ہے، وہ اللہ جانتا ہے کہ آج آپ نے کتنی نیکیاں کمائی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اجر دینے والا ہے، اجر دینے والا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ تم نیک اعمال کرتے 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 تھک جاؤ گے، مگر اللہ پاک اجر دینے سے نہیں تھکتا، اللہ بدلہ دینے سے نہیں تھکتا۔ تو ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور پھر اسی طرح سے یہ بات بھی ذہن نشین فرمائیے کہ قرآن کریم کی جب آپ تلاوت کریں گے تو اب قرآن کریم کے کچھ آداب، تلاوت کے آداب ہیں۔ باوضو ہو کر بیٹھے، قبلہ رخ ہو کر بیٹھے، ہو جائے بہت اچھی بات، اگر قبلے کی طرف رخ نہیں ہوا تب بھی کوئی حرج نہیں۔ باوضو تو ضروری ہے، بغیر وضو کے قرآن کریم کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، بغیر وضو کے آپ اسے نہیں چھو سکتے۔ اور اسی طرح سے کوشش یہ کرے مصحف، نسخہ، قرآن کریم کا نسخہ ہاتھ میں رکھے۔ موبائل سے جو پڑھنا ہے منع نہیں ہے، مگر اس پیارے کلام کو ہاتھ میں اٹھانا بھی ثواب، اس کو یوں دیکھنا بھی ثواب ہے، اس کو محبت سے پکڑنا بھی ثواب ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہ کیا کرتے تھے، جب قرآن کریم ہاتھ میں آتا تھا تو قرآن کریم کو چومتے تھے اور فرماتے تھے، اور اپنے ماتھے سے لگاتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ میرے رب کا منشور ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے۔ یہ کیا ہے؟ جس طرح سے ایک آدمی اپنے کسی عزیز کے خط کو یا کسی عزیز کی طرف سے ملے ہوئے تحفے کو آدمی محبت سے ہاتھ میں اٹھاتا ہے، اسے دیکھتا ہے، اس کے اندر لذت تازہ ہوتی ہے، اسے مزہ آتا ہے کہ میرے محبوب کی جانب سے آیا ہوا ہدیہ اور تحفہ ہے، اسی طرح سے یہ قرآن کریم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آیا ہوا تحفہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہدایت نامہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا پیغام ہے۔ تو اس لیے عرض کر رہا ہوں اسے ہاتھ میں لے کر پڑھا کریں۔ اور اگر کوئی آدمی ٹھیک ہے سفر میں ہے، قرآن کریم اس کے پاس نہیں ہے تو موبائل سے دیکھ کے پڑھتا ہے تو پڑھ لے، مگر باوضو ہونا اس میں بھی ضروری ہے، بغیر وضو اس کو بھی نہیں پڑھیں گے، اس لیے کہ آپ جب صفحے آگے پیچھے آپ کریں گے تو پھر آپ کو اس قرآن کریم کی اسکرین اور الفاظ پر جب ہاتھ لگے گا تو باوضو ہونا ضروری ہے، بغیر وضو اس کو بھی نہیں چھونا چاہیے۔ تو یہ اس کا ادب ہے، یہ اس کا تقاضا ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون، اس کو پاکیزہ لوگ ہاتھ لگاتے ہیں، اس کو ناپاک لوگ ہاتھ نہیں لگاتے، اس کو گندے لوگ ہاتھ نہیں لگاتے۔ لا یمسہ الا المطہرون، کیوں؟ تنزیل من رب العالمین، یہ اس اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، اس اللہ کا کلام ہے۔ اس کلام کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو ادب سے پکڑا جائے، احترام سے ہاتھ میں لیا جائے اور باوضو ہو کر اسے پڑھا جائے۔ اس کے بعد اگلا ادب یہ ہے کہ جب ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں تو ہم بالکل ٹھہر ٹھہر کے تلاوت کریں، جلدی نہ کریں، جلدی نہ کریں، آرام آرام سے تلاوت کریں، اس لیے کہ قرآن کریم کا حق ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، ٹھہر ٹھہر کر قرآن کو پڑھیں، آرام آرام سے پڑھیں، جلد بازی نہ کریں، جلد بازی ٹھیک نہیں ہے۔ آپ یہ نہ کہیں کہ جناب مجھے ختم کرنا ہی کرنا ہے، مجھے آج 4 پارے ختم کرنے ہیں، مجھے آج 5 پارے ختم کرنے ہیں، مگر آپ نے جلدی جلدی تیز تیز پڑھا۔ اس سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ 1 پارہ پڑھ لیں مگر آرام آرام سے پڑھ لیں، اس سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ آدھا پڑھیں مگر ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں۔ یہ قرآن کریم کا حق ہے کہ اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جائے، اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو قرآن کریم نازل ہوا اس قرآن کریم کے بارے میں تو یہ حکم ہے۔ باقی ہم اپنی مرضی سے پڑھیں گے اور اپنی طرح سے جس طرح سے جی میں آیا پڑھیں گے تو یاد رکھیے گا وہ قبولیت کا شرف حاصل نہیں ہوگا۔ آرام آرام سے پڑھیں، تراویح میں بھی آرام سے ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، خود تلاوت کریں تو بھی ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، ایسے امام کی اقتداء میں نماز پڑھیں جو بالکل آرام آرام سے ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھتا ہو، ایک ایک حرف سمجھ میں آتا ہو، اس سلسلے کی جلد بازی نہیں ہے۔ اب آپ ایک آدمی پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین
الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. معنی کیا ہے؟ اب دیکھیں، میں جس انداز سے میں نے پڑھا ہے نا، اسی انداز سے میں ترجمہ کرتا ہوں. الحمدللہ رب العالمین، احترام سے ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے. الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے. اور ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا دے. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام فرمایا ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کی نہیں جن پر تیرا غضب ہوا ہو اور جو گمراہ ہوئے ہو. ٹھیک ہے، یہ میں نے اللہ سے بات چیت کی. سورۃ الفاتحہ میں کیا ہے؟ اللہ سے بات چیت. اور ایک بات چیت کا طریقہ یہ ہے کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے. میں تیری عبادت کرتا ہوں، تجھ سے مدد مانگتا ہوں، سیدھا راستہ دکھا دے. انا للہ و انا الیہ راجعون. میں نے آپ کو ترجمہ کر کے کیوں بتایا؟ تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے فرق تیز پڑھنے کا اور آرام سے پڑھنے. یہ کوئی پڑھنا ہے، یہ کوئی پڑھنا ہے، کچھ بھی نہیں پتہ چل رہا کہ کیا پڑھ رہا ہے. بس وہی مثال ہے نا، میں نے آپ کو ترجمہ اسی لیے کر کے بتایا. کیا پڑھیں گے؟ تیز تیز تیز. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل. یہ کیا پڑھنا ہے؟ یہ قرآن پھر پڑھنے والے پر لعنت کرتا ہے، یہ اس کا حق نہیں ہے. یتلونہ حق تلاوتہ، تلاوت کا حق ادا کرو، اور حق ادا کرنے میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے، آرام آرام سے پڑھنا ہے. مت جلد بازی کرو. نمازوں کے دوران بھی جلد بازی مت کرو، اور نمازوں کے علاوہ میں بھی جب پڑھو جلد بازی مت کرو، آرام آرام سے پڑھا کرو. آپ یہ تصور کرو نماز میں کہ میں اپنے اللہ کو سنا رہا ہوں. بھائی میں اللہ کو سنا رہا ہوں. کسی بادشاہ کے سامنے آدمی کھڑے ہو کر یوں درخواست پیش کیا کرتا ہے. احکم الحاکمین رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کر یوں درخواست پیش کی جاتی ہے. کسی بادشاہ کے سامنے اتنی تیزی سے اور جلد بازی سے آپ اپنا مدعا بیان کریں گے، بڑے کے سامنے بیان کریں گے تو کہے گا ہٹ جاؤ یہاں سے، تجھے بات کرنے کا سلیقہ ہی نہیں آتا. تو اللہ تبارک تعالیٰ کا کلام جب بندہ پڑھتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ سے آدمی ہم کلام ہو رہا ہوتا ہے، اور ہم کلامی کا تقاضا کیا ہے کہ ادب کے ساتھ آرام سے ٹھہر ٹھہر کر پڑھے، مزے لے لے کے پڑھے. اور اسی طرح سے اس کا ادب یہ ہے کہ اس کو خوش آواز، اچھی آواز سے پڑھنے کی کوشش کرے. اللہ نے جو آپ کو آواز دی ہوئی ہے، جس طرح کی آواز دی ہوئی ہے، اچھی آواز سے، خوبصورت آواز سے پڑھنے کی کوشش کرے. یہ اس کا حق ہے، یہ اس کا حق ہے. اچھی آواز سے ٹھہر ٹھہر کر کے اطمینان سے پڑھنے کی کوشش کرے. اور قرآن کریم کی تلاوت کرتے وقت 4 نیتیں کیا کریں. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے لوگو یہ اللہ کی طرف سے تمہارے پاس کیا آیا؟ واعظ آیا. تو کیا نیت کریں گے کہ اے اللہ یہ قرآن کریم میں پڑھ رہا ہوں، یہ آپ کی طرف سے یہ واعظ ہے. اے اللہ مجھے اس سے واعظ حاصل کرنے کی، نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا. یہ نصیحت نامہ ہے. قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، یہ واعظ ہے تمہارے پروردگار کی طرف سے. اے اللہ یہ واعظ ہے، اے اللہ اس کے ذریعے سے مجھے واعظ نصیب فرما. نمبر 2 وشفاء لما فی الصدور، اے اللہ یہ دلوں کی شفا ہے. اے اللہ امراض کی یہ شفا ہے. کیا معنی؟ کہ اس کے ذریعے سے دل پاک صاف ہوتے ہیں. اے اللہ میرے دل کو پاک صاف فرما. نمبر 3 وہدن، اے اللہ یہ ہدایت نامہ ہے، اس کے ذریعے سے مجھے رہبری حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما.
اور ورحمہ، اے اللہ یہ نزول رحمت کا ذریعہ ہے، اے اللہ اس کے ذریعے سے مجھے رحمت عطا فرما۔ یہ 4 نیتیں کرنی ہے۔ میں تو عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ 4 لفظ اب اگر آپ لکھ کر پرچی کے اوپر لکھ کر اپنے قرآن کریم میں رکھ دیں جہاں سے آپ پڑھ رہے ہیں، نشانی بھی رہے گی، اور جیسے ہی کھولا آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے لگے تو کیا نیت کرنی ہے جی؟ کیا نیت کرنی ہے؟ نمبر 1 واعظ کے حاصل ہونے کی نیت کرنی ہے، نمبر 2 شفا کی نیت کرنی ہے، نمبر 3 ہدایت کی نیت کرنی ہے، نمبر 4 رحمت کی نیت کرنی ہے۔ جس چیز کی نیت کریں گے اللہ تمہیں عطا کرے گا، اللہ تمہیں عطا کرے گا۔ جس چیز کی آپ نیت کریں گے، اللہ تبارک و تعالی غیور ہے، اللہ بندے کی طلب کو دیکھتا ہے، اللہ بندے کے ذوق کو دیکھتا ہے، اللہ بندے کی محبت اور شوق کو دیکھتا ہے، اللہ ضرور دے گا۔ تم کسی دنیا دار کے دروازے پر چلے جاتے ہو اور کوئی بڑا منصوبہ آپ لے کر جاتے ہو اور بڑا عزم لے کر جاتے ہو اور بڑی نیت لے کر جاتے ہو، تو وہ کس طرح سے تمہاری ضرورت کو پورا کرے گا؟ کیا اللہ احکم الحاکمین ہماری ضرورت کو نہیں پورا کرے؟ پھر فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے تمہیں خوش ہونا چاہیے، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ فرمایا هو خیر، یہ زیادہ بہتر ہے، مما یجمعون، اس مال سے جو تم جمع کر رہے ہو، یہ زیادہ بہتر۔ تو اس لیے یہ 4 نیتیں کرنی ہیں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ قرآن کریم ہدایت نامہ ہے، اس پر میں تھوڑی سی بات مزید عرض کرتا ہوں۔ یہ ہدایت ہے، آغاز ہی میں اعلان فرمایا ہدن للمتقین، یہ قرآن کریم کی ہدایت نامہ ہے، کس کے لیے؟ متقیوں کے لیے۔ قرآن کریم ایک پیغام لے کے آیا ہے، زندگیوں میں انقلاب برپا کرتا ہے۔ قرآن کریم کا تعلق انسان کی زندگی کے ہر شعبے کے ساتھ ہے، کسی مخصوص زندگی کے ساتھ نہیں۔ اب میں اگر یوں عرض کروں کہ قرآن کریم کا مقصد کیا ہے، قرآن کریم کا مقصد انسان کو بندگی پر لانا ہے۔ بندگی کیا ہوتی ہے؟ بندگی کہتے ہیں عبادت کرنے کو۔ عبادت کیا ہے؟ عبادت کا مطلب صرف نماز نہیں ہے، عبادت کا مطلب صرف روزہ نہیں ہے، عبادت کا مطلب صرف حج اور زکوٰۃ نہیں ہے، عبادت کا مطلب زندگی کے تمام شعبوں میں اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے۔ اب میں عرض کرتا ہوں، ایک شعبہ انسان کی زندگی میں اعتقادیات کا آتا ہے۔ اعتقادیات، عقائد کیسے ہونے چاہیے جی؟ جیسے قرآن نے بتایا، ٹھیک ہے جی، عقائد ہم نے ایسے کر لیے۔ نمبر 2، عبادات کیسی ہونی چاہیے جی؟ عبادات ایسی ہونی چاہیے جیسے قرآن کریم نے بتائی ہیں، ٹھیک ہے جی، عبادات بھی ہم نے قرآن کریم کے مطابق کر لی۔ اب ایک تیسرا شعبہ زندگی کا آتا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ معاملات کیسے کرنے چاہیے؟ تو رشتہ داروں کے ساتھ معاملات کرنے میں آزاد نہیں ہوں، میں اپنے رسم کا پابند نہیں ہوں، میں اپنے رواج کا پابند نہیں ہوں، اور میں اپنے آباء و اجداد کے طور طریقوں کا پابند نہیں ہوں، بلکہ رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کرنے میں بھی میں قرآن کریم کے حکم کا پابند۔ اب اس کے بعد معاملات کا کام آتا ہے، کاروبار مجھے کرنا ہے، تو کیا کاروبار کرنے میں آزاد ہوں؟ کیا میں جو چاہوں کماؤں؟ کیا میں جیسے چاہوں کماؤں؟ کیا میں جیسے چاہوں بیچوں؟ کیا میں جو شے چاہوں اپنے گھر میں لے آؤں؟ کیا میں جو چاہوں اپنے بچوں کو کھلاؤں؟ کیا میں جو چاہوں اپنے پیٹ میں بھروں؟ نہیں نہیں نہیں، اس جگہ پر بھی ہم قرآن کریم کے حکم کے پابند ہیں۔ قرآن کریم ہمیں حلال کے راستے سمجھاتا ہے، ہمیں حرام کے راستوں سے روکتا ہے، ہمیں کمائی کی ایک حد بتاتا ہے، مال سے محبت کی ایک حد ہمیں قرآن بتاتا ہے۔ اس سے آگے مت جانا، اس سے آگے مت جانا، یہ تمہاری ضرورت ہے، ضرورت سمجھ کر اس مال کو اپنے ساتھ لے کر چلو، یہ تمہاری ضرورت ہے۔ گویا کہ معاملات میں بھی، کمانے میں بھی، اور صرف کمانے میں نہیں، خرچ کرنے میں بھی میں قرآن کریم کے حکم کا پابند، خرچ کرنے میں بھی میں پابند ہوں۔ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، ایسی جگہ پر مال مت لگاؤ جہاں مال لگانے کی جگہ ہی نہیں ہے۔ اسراف مت کرو، اسراف سے قرآن ہمیں روکتا ہے، تبذیر سے ہمیں قرآن روکتا ہے۔ اچھا میرے پاس مال تو بہت آ گیا، خرچ بھی کرتا ہوں، لوگوں کو بھی دیتا ہوں، کیا مجھے نمائش کی اجازت ہے؟ نہیں، قرآن نمائش کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ یہ رہنما کتاب ہے، ہدایت نامہ ہے۔ اچھا اس کے بعد ٹھیک ہے، اب میں اپنی نجی زندگی کے اندر کیا کروں گا؟
نجی زندگی کے اندر بھی، اپنی ذاتی زندگی کے اندر بھی میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ذاتی زندگی میں آزاد ہوں، جیسے چاہوں تصرف کروں، جیسے چاہوں میں اپنے وقت کو صرف کروں اور گزاروں. نہیں، قرآن کریم مجھے اس میں بھی پابند بناتا ہے، اس شعبے میں بھی قرآن مجھے پابند کرتا ہے. اور اسی طرح سے اب اس کے بعد کیا بین الاقوامی سیاسی زندگی کے اندر کیا مملکت اس سلسلے میں آزاد ہے؟ کیا ریاست اس سلسلے میں آزاد ہے؟ کیا ریاست اپنوں کے ساتھ یا باہر کے ساتھ تعلقات قائم کرنے میں آزاد ہے؟ نہیں، قرآن کریم اس سلسلے میں بھی آپ کو پابند بناتا ہے. بین الاقوامی روابط کے اندر بھی قرآن آپ کو ایک حد سمجھاتا ہے، ایک حدود بتاتا ہے، اور اسی طرح سے اپنوں کے ساتھ کیسے آپ کو پیش آنا ہے، باہر کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، حالت امن میں آپ نے کیسے وقت گزارنا ہے، حالت جنگ میں آپ نے کیسے وقت گزارنا ہے، نجی زندگی کیسی ہے، اجتماعی زندگی کیسی ہے. ارے زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جہاں قرآن کریم ہمیں رہنمائی نہ دیتا ہو، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے وہاں نمونہ نہ زندگی کے ہر شعبے. اس لیے کہا ہدن للناس، یہ تو ہدایت نامہ ہے لوگوں کے لیے. وبینات من الہدی والفرقان، اور جب تم مشکلات میں پھنس جاتے ہو اور ایسے معاملات میں گر جاؤ کہ جناب اب کوئی حل میرے سامنے نہیں ہے، میں کس طرف جاؤں، ادھر جاؤں ادھر جاؤں، تو یہ قرآن کریم بہترین رہنما کتاب ہے، یہ تمہاری رہنمائی کرے گا. تو لہٰذا کچھ وقت قرآن کریم کے تدبر میں بھی صرف کیا کرو، کچھ وقت قرآن کریم کے تدبر میں بھی صرف کیا کرو. تدبر کا معنی یہ ہے کہ ترجمہ تھوڑا سا پڑھ لیا کرو. ایک رکوع روزانہ ترجمہ دیکھے کہ اللہ پاک کیا کہتا ہے، اللہ کا پیغام آیا ہے. سورۃ الفاتحہ کا معنی کیا ہے یہ میں پہلے سمجھ لوں، پھر اس کے بعد آخر کی وہ صورتیں جو میں نماز میں پڑھتا ہوں، جو مجھے آتی ہیں، زبانی یاد ہیں، وہ صورتیں 10 سال سے میں پڑھ رہا ہوں، 15 سال سے پڑھ رہا ہوں، 20 سال سے پڑھ رہا ہوں. آئیے ان صورتوں کا ترجمہ اور ان صورتوں کا معنی بھی میں سیکھنے کی کوشش کروں. سیکھنے سے تو ہر شے آتی ہے، دنیا کے اندر سیکھنے کا شوق ہے، لیکن دین اور قرآن کریم سیکھنے کا شوق نہیں ہے. اچھی طرح سے ذہن نشین فرما لیجئے، جس طرح سے بد نظری کرنا ایک گناہ ہے، زنا کرنا ایک گناہ ہے، روزہ توڑنا ایک گناہ ہے، نماز کا ترک کرنا ایک گناہ ہے، زکوٰۃ کا ادا نہ کرنا ایک گناہ ہے، قرآن کریم کا نہ سمجھنا بھی ایک گناہ ہے. قرآن کریم کا نہ سمجھنا اور نہ سمجھنے کی کوشش کرنا یہ بھی ایک گناہ ہے. نہ سمجھا اور نہ سمجھنے کی کوشش کی تو یہ بھی ایک گناہ ہے زندگی کا. آدمی کہے گا میں تو تہجد گزار بھی ہوں، میں تو پرہیزگار بھی ہوں، اور میری زندگی میں تو کوئی بھی گناہ نہیں ہے، لیکن یقین جانیے وہ زندگی کا یہ گناہ ہے اس کا. اس نے قرآن کیوں نہیں سمجھا؟ قیامت کے دن یہ بات تو نہیں آئے گی. اور بات سنیے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن قرآن کریم تو گلے میں لٹکا ہوا آئے گا اور یہ کہے گا کہ یا اللہ میرے اور اس بندے کے درمیان میں فیصلہ فرمائیے، اس نے میرے حق کو ضائع کیا، اے اللہ میرے اور اس بندے کے درمیان میں فیصلہ فرمائیے. تو مجھے بتائیے جب اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے قرآن کریم خود فریاد کرے گا کہ اے اللہ میرے اور اس بندے کے درمیان میں فیصلہ فرمائیے تو کیا انجام ہوگا؟ اور سورہ فرقان میں ارشاد فرمایا وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. ایک تو قرآن کریم لٹکا ہوا اور وہ کہہ رہا یا اللہ میرے اور اس بندے کے درمیان میں فیصلہ فرمائیے، اس نے میرے حقوق کو ضائع کیا. اور دوسری طرف رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں وہ بھی ارشاد فرمائیں گے اے میرے رب ان هذا اے اللہ میری قوم نے قرآن کریم کو چھوڑا ہوا تھا. وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، میری قوم نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے خلاف بات کہہ رہے، قرآن خود بھی اس کے خلاف بات کہہ رہا. وہ کیسے کامیاب ہو سکے گا؟ جو آدمی صحیح نہ پڑھنا جانتا ہو اس نے قرآن کو چھوڑا ہے، صحیح پڑھ لیا مگر معنی نہ سمجھا اس نے بھی قرآن کو چھوڑا ہے. جس نے معنی سمجھا اور اس سے شفا حاصل نہ کی، ہدایت حاصل نہ کی، اس نے بھی اس کو چھوڑا ہے. جس نے یہ سب کچھ کیا اگر تدبر نہ کیا اس نے بھی چھوڑا، اور جس نے یہ بھی کر لیا مگر اس کے پھیلانے میں آگے محنت نہیں کی تو اس نے بھی قرآن کو چھوڑا.
آئیے اپنا تعلق اس قرآن کریم کے ساتھ ہم جوڑتے ہیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اس مبارک مہینے کا بہت گہرا تعلق قرآن کے ساتھ ہے۔ اپنا ربط قرآن کے ساتھ جوڑیے۔ قرآن کی تلاوت ٹھہر ٹھہر کر ہونی چاہیے، اطمینان سے ہونی چاہیے۔ روزانہ قرآن کریم کا کچھ معنی سیکھنے کی کوشش کیجیے، آداب کا خیال رکھیے، اور جن آداب کو بتایا گیا ان تمام آداب کے ساتھ پڑھیے، اور جو نیتیں عرض کی گئی ہیں ان تمام نیتوں کو سامنے رکھ کر تلاوت کیجیے۔ انشاءاللہ یہ قرآن کریم آپ کے میرے حق میں سفارشی ہوگا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔